بہت کچھ تھا آپ کے پاس، لیکن انہوں نے اپنی کامیابی کے لیے کچھ راز بتائے تھے، کچھ کامیابی کے اصول تھے جس پر اگر آج بھی ہماری امت کاربند ہو جائے یا آج کا انسان کاربند ہو جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کامیابی یقینی ہے۔ انہوں نے اپنی کامیابی کے لیے جو اصول بتائے تھے اس کے لیے ہم مجاز صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ جی مجاز صاحب، کیا انہوں نے راز بتائے تھے کامیابی کے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ کاروبار میں ناکامی کیوں، نقصان کیوں، اس موضوع پہ آپ نے جو اب یہ سوال کیا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف صاحب سے جب کامیابی کا راز پوچھا گیا تو انہوں نے 4-5 چیزیں بتائیں۔ اس میں ایک سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ میں کاروبار میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، دوسرے کاروبار کی وجہ سے کبھی میری بات جماعت نماز بھی نہیں کبھی چھوٹتی، مطلب اپنی عبادتوں کا اسی طرح خیال رکھتے تھے۔ دوسرے ایک بات انہوں نے بتائی کہ نہ میں ادھار لیتا ہوں نہ میں ادھار دیتا ہوں، مطلب یہ بھی ایک کامیابی کے رازوں میں ہے۔ ایک اور انہوں نے بات بتائی کہ میرے اوپر کبھی مال کا نشہ نہیں چڑھتا، مطلب دماغ میں ہر ٹائم کاروبار نہیں رہتا بلکہ اپنی عبادات، اپنے معمولات وہ بھی رہتے ہیں۔ ایک اور انہوں نے نقطہ بتایا تھا کہ میں کبھی اپنے مال کو 3 دن سے زیادہ نہیں روکتا، مطلب اگر مجھے تھوڑا سا ہی پروفٹ ملے تو میں بیچ دیتا ہوں۔ ایک بار تو انہوں نے اپنا قصہ یہ بتایا کہ میرے پاس 1000 اونٹ تھے تو مجھے پروفٹ نہیں مل رہا تھا، 3 دن کے لگ بھگ ہو رہا تھا تو میں نے وہ بیچ دیے، لیکن بیچتے بیچتے میں نے یہ بات کہی کہ بھائی میں رسی ساتھ میں نہیں دوں گا، تو وہ رسی جو سب 1000 اونٹوں کی رسی اتار لی گئی اور وہ 1000 اونٹ کی رسی جو ہے وہ ایک رسی 1 درہم میں بکی، کہنے لگے جاتے جاتے ہی مجھے 1000 درہم اللہ نے فائدہ دے دیا۔ تو یہ وہ اصول تھے ان کے کہ جس کی وجہ سے ان کا کاروبار جو ہے وہ رات دن بڑھ ہی رہا تھا، اور جو آپ نے بتایا کہ واقعی اسی طرح سے کلہاڑی سے کاٹ کاٹ کے سونا بٹا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں نقصان کی طرف دیکھنا ہے کہ لوگ ناکامی ان کو کیوں ملتی ہے جو ہمارے معاشرے میں، کیونکہ اللہ تو اب بھی وہی ہے، ہمارے اندر چینجنگ آ گئی۔ ہوا یہ تھا، سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، کہنے لگے حضور میں دکان کرنا چاہتا ہوں، کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی کچھ اور کر لے، کھیتی وغیرہ، کہ دکانداری کے چکر میں نہ پڑ۔ تو انہوں نے نہیں حضور میں ارادہ کر کے آیا ہوں کہ میں کاروبار ہی کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسے اصول دیا ہے سب سے پہلے وہ یہ بات کہی کہ تمہارے پاس کوئی مال اگر لے کے جاتا ہے، کوئی سامان، اور وہ واپس کرنا ہے تو تمہیں اسے واپس لینا ہے۔ اچھا، تو دکانداری کا سب سے بڑا، آپ بڑی بڑی فرمیں دیکھ لیں، ان کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی چیز اگر کسی کو پسند نہ آئے یا کوئی چیز جو ہے نقص والی ہو تو وہ واپس لے لیتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بہت پروموٹ کی ہے بات کہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ آپ یہ دیکھیں جتنی بڑی فرمیں ہیں ان کی ساری بنیاد جو ہے وہ سچ پہ ہے، وہ کبھی اس پہ الٹی سیدھی چیز نہیں لکھتی کہ مان لو کوریا کی بنی ہوئی ہے تو جاپان لکھ دیا، جاپانی بنی ہوئی ہے تو امریکہ لکھ دیا۔ سچ ہوگا، وزن پورا ہوگا، اور کیا چیز ہے اس میں، ویج ہے نان ویج ہے، سب کچھ کلیئر کٹ لکھا ہوتا ہے، ایکسپائری وغیرہ۔ تو جھوٹ کا بالکل ذرا سا بھی اس میں شیوا نہ ہو اپنے بھی۔ بالکل، ہم ان چیزوں پر الگ الگ بات کریں گے مجاز صاحب۔ جیسے بھی آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں بتایا کہ کچھ ان کے اصول تھے، تو ان کا ایک آخری اصول یہ بھی تھا جو انہوں نے بتایا کہ اگر میرے مال میں کچھ کھوٹ ہے، کچھ نقص ہے، تو میں اس کے بتا دیتا ہوں، اس کی خبر کر دیتا ہوں خریدنے والے کو کہ دیکھو اس میں یہ کمی ہے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام، آپ کی تو قوم ہی اس وجہ سے ہلاک ہوئی، کیونکہ وہ لوگ اپنے لیے انہوں نے الگ باٹ بنا رکھے تھے، خریدنے کے لیے الگ باٹ تھے، بیچنے کے لیے الگ، کم نقص والی چیزیں دینا بھی نہ بتایا، تو یہ عذاب آ گیا۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ جب انبیاء کی قوموں پر عذاب آیا ہے تو ہم انفرادی طور پر اگر اپنا محاسبہ کریں تو نہ جانے ہمارا کیا انجام ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا، آپ عموماً ظہر کے بعد آپ بازار کا رخ کرتے تھے، منڈی کا رخ کرتے تھے۔ ایک بار آپ بارش ہوئی تھی، آپ گئے اور آپ نے دیکھا کہ گیہوں جو ہے وہ بکنے کے لیے رکھا ہوا ہے ایک دکان میں، بالکل سوکھا ہوا ہے۔ آپ کو حیرانی ہوئی کہ ابھی بارش ہوئی ہے اور یہ سوکھا ہوا ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ دست مبارک اندر ڈالا تو اندر سے وہ گیلا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو اندر یہ تم نے کیا کیا؟ تو کہا کہ یہ گیلا ہو گیا تھا تو میں نے سوچا اس کو اندر کر دوں اور سوکھا جو ہے وہ اوپر کر دوں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، سوکھا جو ہے واپس اوپر لاؤ، سوکھا جو ہے وہ واپس اندر لے جاؤ اور گیلا جو ہے وہ اوپر لے کر آؤ۔ اس کے بعد آپ نے وہ تاریخی جملہ بیان کیا مجاز صاحب کہ من غش فلیس منا، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہم دھوکے کی طرف بھی آئیں گے، لیکن جیسے ابھی آپ نے جھوٹ سے آغاز کیا کہ جھوٹ جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔
ماں ہے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 70 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کاروبار میں اگر بنیاد ہی جھوٹ ہے یا معاملے میں بنیاد ہی جھوٹ ہے تو پھر وہ معاملہ کیسے پنپے گا آگے؟ یہ تو حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر تم جھوٹی قسم کھا کے مال بیچو گے مال تو بک جائے گا تمہارا، لیکن برکت ختم ہو جائے گی. قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ میں سود کو ختم کرتا ہوں اور کاروبار کو بڑھاتا ہوں، صدقات کو بڑھاتا ہوں. سورہ بقرہ میں اصل بات یہ ہے کہ جھوٹ سے بچنے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ سچائی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں چاہے آپ کا منافع کم ہو اس میں برکت ڈال دیتے ہیں اللہ پاک. آپ جھوٹ بول کے سامان شروع میں لگے گا بھی آپ کو کہ یہ تو واقعی میرا بہت مال آ رہا ہے میرے پاس، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا نقصان، کوئی نہ کوئی ایسی چیز. دیکھیے بہت سارے بزنس میں نقصان جڑے ہوئے ہیں، آگ لگنا ہے، چوری ہو جانا ہے، مال کا پکڑا جانا ہے، مال کا مطلب اس نقص ہو جانا کوئی. اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز ایسی جو آپ واقعہ بتا رہی ہیں اس طرح سے بہت سارے نقصان ہر مال میں ہو سکتے ہیں. تو اگر ہم سچائی کے ساتھ، کیونکہ اللہ سچا ہے وہ سچوں کا ساتھ دیتا ہے، قرآن میں اس نے کہا کہ سچوں کے ساتھ رہو، تو پھر ہمارا مطلب ہی نہیں رہے گا. تیسرا جو معاملہ ہے وہ سودی لین دین، جو میں کہہ رہا ہوں قرآن میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ سود کو میں گھٹاتا ہوں اور کاروبار کو صدقات کو بڑھاتا ہوں. تو سود کا گھٹانا اللہ رب العزت کی مطلب کلام میں جب یہ بات آ گئی، اب سودی لین دین پہ جتنے بھی کاروبار ہیں، سود جو ہے وہ ایک حساب سے ایکسپلائٹیشن ہے. تو لوگوں کا استحصال کر کے ہم کاروبار کریں. اب آپ یہ دیکھیں کہ نا علمی میں لوگوں کا فائدہ اٹھانا نا علمی کی وجہ سے، یہ اپنے آپ میں ایک ظلم ہے. میرے ایک حضرت زریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک ان کے غلام نے کسی اس سے بات کر لی، گھوڑے والے سے، اونٹ کا تھا، تو اس نے اس کے 200 درہم بتائے. حضرت زریر آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا بھائی یہ تو اس کی قیمت ٹھیک نہیں ہے. تو وہ گھبرایا، اس نے جی آپ 10-20 درہم اور کم دے دو، یہ تو مجبوری ہے بیچنا ہے. کہنے نہیں، اس کی قیمت تم کم مانگ رہے ہو، تم نا علمی میں اپنی ضرورت میں قیمت کم مانگ رہے ہو. تو کہ حضرت آپ بتا دیجیے صحیح قیمت. تو میں 400 درہم لے لوں؟ انہوں نے نہیں یہ بھی کم ہے. 600 لے لوں؟ کہ نہیں یہ بھی کم ہے. 800 درہم کے ہاں یہ ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کا حال تو یہ ہے کہ ہم مجبور اور پریشان حال لوگوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. جو بیچ میں بروکر ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں بھائی کوئی ضرورت مند ہو، کوئی ایسا مجبور ہو، اس کی چیز دلاؤ جس سے ہمیں سستی مل جائے. وہاں ہمیں کیا مثال دے کے جا رہے ہیں وہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بیعت لی تھی تو یہ کہا تھا کہ تمام انسانوں کی، تمام مسلمانوں کی فلاح چاہنا، خیر خواہی چاہنا. تو یہ خیر خواہی تھی اس بندے کی کہ وہ اپنا اونٹ یا اپنا گھوڑا سستے میں بیچنا چاہ رہا تھا، لیکن غلام نے ٹوکا بھی مجاز صاحب حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کو. غلام نے کہا بھی کہ آقا مالک آپ چاہتے تو آپ 200 میں لے سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، تب میں ظالموں میں میرا شمار ہوتا. وہ نہیں جانتا تھا، میں تو جانتا ہوں کہ اس کا جو گھوڑا ہے یہ اعلیٰ نسل کا تھا اور اس کی قیمت وہ کم لے رہا تھا. تو یہ تو خیر خواہی ہے مجاز صاحب، اور جہاں خیر خواہی ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے دلوں کا حال جان رہا ہے. اب ایک بہت اہم بات یہ ہے، اب یہ جھوٹ کی بات ہوئی. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ڈیلنگ ہوتی ہے، لین دین ہوتا ہے، کاروباری معاملہ ہوتا ہے، اس کی بنیاد اگر سچ پہ ہوتی ہے تو ایک اعتماد کی فضا بنتی ہے، اور اگر جھوٹ پر ہوتا ہے تو اس انسان کی ساکھ بھی خراب ہو جاتی ہے. تو جو یہ کانفیڈنس بلڈنگ کا جو عمل ہے خاص طور پر تجارت میں، یہ کن بنیادوں پر کھڑا ہے؟ اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آنے والا گاہک ہے نا، اسے پہلے ایک رزق کا فرشتہ سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے ہمارے بچوں کی روزی کا انتظام کیا ہے. تب آپ اس کا احترام کریں گے، تب آپ اسے دھوکہ نہیں دیں گے، تب آپ اس سے جھوٹ نہیں بولیں گے، تب آپ کا جو ایک ریپوٹیشن ہے وہ بلڈ ہوگی جو آپ بات کر رہی ہیں. آنے والے کا احترام اور یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے ذریعے رزق آیا ہے. اصل بات یہ ہے، پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے ساتھی قوم ہیں یہ ہندو حضرات، یہ بلکہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے بھگوان کا روپ ہے. جو اب تو خیر بہت زیادہ میٹریلسٹک آ گئی بازاروں میں کہ لوگ سمجھتے نہیں ان چیزوں کو، ورنہ بھگوان کا روپ کہتے تھے گاہک کو. میں نے خود سنی ہے یہ باتیں. تو وہ جو بات ہے، وہ جو تعلیم ہے کہ ہمیں اپنے گاہکوں کو زیادہ سے زیادہ ان کی خیر خواہی چاہنی ہے، اچھی سے اچھی چیز، کوئی چیز نقص والی ہو تو وہ بتا کے دینی ہے. ایسا ہے کہ یہ ابو حنیفہ صاحب جو ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کاروبار تھا کپڑے کا. ایک بار ایسا ہوا کوئی تھان جو ہے آتے ہوئے کچھ بھیگ گئے تھے، تو ایک گاہک جو ہے وہ تھان لے گیا ان کے پیچھے. تو انہیں جب پتہ لگا کہ بھائی وہ تھان میں نے الگ رکھوائے تھے کہ جی تو فلا لے گیا، انہوں نے پیچھے سے غلام دوڑا دیا اور وہ مال واپس منگایا کہ وہ نقص والا مال تھا، وہ کس طرح دے دیا تم نے. ایک اور بات ہے، قرآن نے کاروبار کو توکل کہا ہے. انہی کا امام اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک بار یہ درس دے رہے تھے
تو کسی غلام نے آ کے ان کے کان میں کچھ کہا، تو انہوں نے تھوڑی سی آنکھیں بند کی اور اپنے دل کی طرف تھوڑا سا جھکے اور پھر الحمدللہ کہا، درس اپنا شروع کر دیا۔ اس کی تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی غلام آیا اور اس نے کان میں پھر کچھ کہا، انہوں نے پھر اپنا سر تھوڑا سا نیچے کی آنکھیں بند کی اور پھر الحمدللہ کہا اور درس شروع کر دیا۔ جب درس ختم ہو گیا تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات، آج آپ نے 2 بار الحمدللہ کہا، کسی نے اس نے کان میں آگے کہنے لگے ہاں ہمارا کوئی جہاز آ رہا تھا مال کا اور وہ خبر یہ آئی کہ وہ ڈوب گیا۔ تو میں نے پھر اپنے دل پہ نظر ڈالی کہ اسے کسی قسم کا کوئی غم تو نہیں ہوا، یہ اللہ کی دی ہوئی چیز تھی، اللہ نے لے لی، کوئی کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے دیکھا کہ میرا دل مطمئن تھا کہ جو اللہ کی چیز تھی اس نے الحمدللہ، میں نے اس بات پہ کہا کہ شکر ہے میرا دل مال میں نہیں لگا ہوا ہے۔ اس کی تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ نہیں وہ بچ گیا تھا اور کوئی دوسرا جہاز ڈوبا تھا، تب بھی میں نے اپنے دل پہ نظر ڈالی۔ تو یہ جو توکل ہے کہ اللہ نے جو کرنا ہے وہ بہتری کے ساتھ ہمارے لیے ہوگا۔ قرآن خود یہ کہتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی نہیں لگتی، مجھے پتا ہے تمہارے لیے اچھی ہیں۔ تو کسی قسم کا کاروبار میں کوئی نقصان ہو یا کوئی بات ہو یا ناکامی ہو تو ہمیں غور و فکر کرنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ لوگوں نے ہمارا رزق بندوا دیا، لوگوں نے جادو کرا دیا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ کسی کو روزی زیادہ دوں، کسی کو کم دوں، میرے ہاتھ میں، کسی کو امیر کروں، کسی کو غریب کروں، میری آزمائش کا حصہ ہے۔ اب جب اللہ کی آزمائش کا حصہ ہے تو پھر یہ کہتے پھرنا کہ فلاں نے میرا کام بندوا دیا، فلاں نے کاروبار بندوا دیا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ بلکہ غور و فکر کریں کہ آپ کی ناکامی کیوں ہے، آپ پراپر ٹائم پہ دکان کھول رہے ہیں نہیں کھول رہے ہیں، آپ نے ایڈورٹیزمنٹ صحیح کیا ہے نہیں کیا ہے، آپ مال اس حساب سے لا رہے ہیں جو ڈیمانڈ ہے نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھنا پڑے گا، نہ کہ آپ دوسروں کو الزام دینے لگیں کہ جادو سے میرا کاروبار بالکل مجاز صاحب، اور مال کی مقدار کے ساتھ اس کے معیار کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے، کوانٹٹی۔ اسی طرح ہم آتے ہیں اب قرض کی جانب کہ قرض جو ہے وہ محبت کی قینچی ہے۔ اسی طرح ادھار دینا اور ادھار لینا، کسی سے ادھار معاملہ کر لیا لیکن میرے پاس پیسے ہیں نہیں، اب میں ادھیڑ بن میں ہوں کہ میں اس کا قرض کیسے چکاؤں، کیسے اپنا مال فروخت کروں، وقت پر نہیں بکا تو میں اس کو پیسے نہیں چکا پاؤں گی۔ تو یہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نہ میں قرض دیتا ہوں نہ میں قرض کا جو ہے ادھار کا معاملہ لیتا ہوں، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ کو سکون کی نیند آتی ہے، کم منافع ہو لیکن ہاتھ کے ہاتھ بیچ دیا جائے۔ اب یہ دیکھیں کہ ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے کہ قیمت بڑھ جائے گی تب میں اس کو فروخت کروں گا، تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ یہ تو نیتوں کا پھیر ہے۔ اصل میں بات یہ ہے نا، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا کے گئے ہیں کہ رزق تمہیں ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت، تو جس کا رزق اللہ رب العزت نے جتنا لکھ دیا 100% ملے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ لوگ لاکھوں کروڑوں کمانے میں سارا وقت اپنا لگا دیتے ہیں اور پھر اسے استعمال نہیں کر پاتے، دوسرے استعمال کرتے ہیں، خود بیمار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے جو سب سے زیادہ جو بزی ترین آدمی 23 سال میں پوری کائنات کو بدلنے کا ذمہ جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا معمول کیا تھا کہ اپنی بیویوں کو بھی وقت دیتے تھے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ کھیلتے تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ مذاقیں کرتے تھے، دوڑے لگاتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ یہ سارے وہ معاملات ہیں جو ہمیں، اگر ہم کاروبار اپنی دکان یا اپنے آفس یا اپنی فیکٹری میں چھوڑ کے کاروباری موبائل بند کر کے گھر میں گھسیں گے نا، تو اگر ہم اپنی بیویوں کو وقت دیں گے، اپنے بچوں کو وقت دیں گے اور اپنی عبادات کو وقت دیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ کیسی برکت والی چیز ہوگی۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے بجنسی کی ادھیڑ دن میں، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا ادھار لینے دینے کی، یہ وجہ یہی ہے کہ پہلے ہم ادھار لیتے ہیں اور پھر ادھار بانٹتے ہیں، اور یہ دونوں ٹینشنیں ہماری جو ہے صحت کو بھی برباد کرتی ہیں، ایمان کو بھی برباد کرتی ہیں، اسی ٹینشن میں لگے رہتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو کہ لیٹرین تک میں انہیں سکون نہیں ہوتا، وہاں بھی ٹیلی فون آتے رہتے ہیں، وہاں بھی ٹیلی فون پہ بات، کوئی کاروبار لینا ہے، کوئی کام، مال لینا ہے، مال دینا ہے۔ ارے بھائی یہ زندگی تھوڑی ہے، آپ کھانے کی ٹیبل پہ ہو، کم سے کم وہاں ڈسکس، اپنے بچوں کو ڈیڈیکیٹ، یہ جو آپ نے کھانے کے ان کو آداب سکھانے ہیں، انہیں دعائیں سکھانی ہیں، کہاں جب آپ ہر ٹائم ٹیلی فون پہ لگے رہیں گے، کاروبار میں لگے، تو ذہنی طور پہ وہ جو انہوں نے بات کہی تھی کہ میرے اوپر مال کا نشہ نہیں چڑھتا عبد الرحمن بن عوف صاحب نے، وہ یہی تھا، نشہ کوئی خدا نہ خواستہ اور نیگیٹو بات نہیں تھی، بلکہ وہ ہر ٹائم اسی میں نہیں لگے رہتے تھے، بلکہ ہر چیز کا دھیان رکھتے تھے۔ تو ہمیں بزنس میں ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بہت زیادہ مال خرید لیتے ہیں ادھار کے چکر میں، اور پھر اسے بانٹنا پڑتا ہے کہ جس سے کہ اسٹاک خالی ہو۔ وہ دونوں ٹینشن ہے، کیونکہ دینا تو آپ کو ہر حال میں پڑے گا، لینا آپ کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو کاروبار میں ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ پھر آپ مال بیچنے کے لیے الٹی سیدھی پارٹیوں میں مال بیچ دیتے ہیں۔ تو اپنی لمٹ میں، اپنی چادر میں پیر رکھیں تو اب جتنی برکت اللہ نے ڈالنی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ ذکر کر رہی ہیں، جب مدینے پہنچے تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، انہوں نے تو بازار کا راستہ دوسرے سے پوچھا تھا،
تو کتنی جلدی اللہ رب العزت نے انہیں ترقی دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو حضور تو اپنے تمام امتیوں کے لیے زندگی جی کے گئے ہیں, دعائیں دے کے گئے ہیں. تو اگر ان کے ہم اصولوں پہ چلیں گے, جو اصول ہیں, جن جن چیزوں کو انہوں نے منع کیا ہے, جن چیزوں کی تجارت, اصول ایک اور بتا دوں میں آپ کو, اسلام کا اصول یہ ہے جو جو چیزیں استعمال میں ہمیں حرام قرار دے دی گئیں ان سب چیزوں کی تجارت بھی حرام ہے. آپ یہ دیکھیں, شراب کا کاروبار ہو یا خنزیر کے گوشت کا کاروبار ہو یا مردار کا کاروبار ہو, کتے کا, عورت کا, مطلب عورت سے مراد سمجھ رہے ہوں گے لوگ کہ کس طرح کا کاروبار. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جن جن چیزوں کو ایکسپائری ہو یا خراب ہو یا مطلب نقص والی چیزیں ہوں یا کم وزن والی, یہ سب چیزیں وہ اصول اسلام نے دیے ہیں. اگر آپ اپنے گاہکوں کی خیر خواہی چاہیں گے اور ان اصولوں پہ چلیں گے تو لازمی بات ہے کہ آپ کو انسین ایک چیز ہوتی ہے جو برکت کہلاتی ہے, وہ آپ کے کاروباروں میں دکھ جائے گی. بالکل مجاز صاحب, آپ نے وقت کی پابندی یا وقت کا خیال رکھنے کے جو مشورہ بتایا, تنظیم الاوقات, یا جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق صبح سویرے بانٹتا ہے, اور ہمارے ہاں دکانیں کب کھلتی ہیں؟ 11 بجے. تو جو برکت کا وقت ہے, جو رزق اور روزی بانٹنے کا وقت ہے, اس وقت ہمارے جو تجارت پیشہ افراد ہیں وہ ہاتھی گھوڑے بیچ کر سو رہے ہوتے ہیں. ماریشس جانے کا موقع ملا, صبح 6 بجے دکانیں کھلتی ہیں اور شام 4 بجے بند ہو جاتی ہیں. آپ کو ضرورت کا کوئی سامان لینا ہے, 4:10 پر بھی اگر آپ مارکیٹ جائیں گے آپ کو دکانیں بند ملیں گی. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ قومیں جنہوں نے اللہ کے احکام کو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور زندگی کے اصولوں کو, ایک اچھی اور صحت مند زندگی کے اصولوں کو آج بھی پکڑ رکھا ہے, وہ قومیں آج بھی ترقی کی جانب گامزن ہیں. آپ نے کہا کہ لوگ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے. اب اگر صبح 6 بجے دکاندار اپنی دکان کھولتا ہے اور شام 4 بجے بند کر دیتا ہے, کتنا وقت ہے اس کے پاس اپنے بچوں اور گھر فیملی کو دینے کے لیے, عبادت کے لیے؟ یہ حدیث پا کے جو آپ بات بتا رہی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی, اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری امت کی صبح میں برکت رکھ دے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو صبح کے کاروباری ہیں, چاہے تو وہ گوشت کے کاروباری ہوں, چاہے سبزی کے کاروباری ہوں, چاہے دودھ کے کاروباری ہوں, اتنی ان کے کام میں برکت ہوتی ہے کہ لوگ تصور نہیں کر سکتے. جو صبح کے کام ہے, ہر حال میں منڈی کھلنی ہے, سبزیوں کی, پھلوں کی, اس میں آپ یہ دیکھیں جو بڑے کاروباری ہیں ان کی کتنی برکت ہوتی ہے. اس کے بعد گوشت کا کاروبار ہو وہ بھی صبح ہی صبح ہوتا ہے, دودھ کا کاروبار ہے, کھیتوں کا معاملہ ہو وہ بھی صبح ہی صبح پہنچ جاتے ہیں لوگ. یہ وہ سارے برکت کے کام ہیں. اگر دکاندار بھی اپنے اوپر, آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے, یہ دیکھیں کہ اسلام میں صبح کا ٹائم دیا ہے کاروبار کا. جمعے کا دن ایسا ہے کہ اس میں یہ کہا ہے کہ تم جمعے کی تیاری کرو اور جب نماز ختم ہو جائے تو اس کے بعد اللہ کے فضل کے لیے نکل جاؤ. سورہ جمعہ کی آیت ہے 9 اور 10, اس میں آپ پڑھیں کہ اس ٹائم اذان کے ٹائم تو اللہ رب العزت نے روکا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کاروبار بند کر کے اپنے نماز کی طرف چلے جاؤ. لیکن اگلی آیت میں 10 نمبر میں بات کہی, اس کے بعد تم اللہ کے فضل کے لیے نکل جاؤ. تو مطلب چھٹی ہے ہی نہیں اسلام میں, آپ کا ٹائم بدل دیا صرف عبادت والے دن کے لیے. اور قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا کہ حج کے دنوں میں تم تجارت کرو, کوئی منائی نہیں ہے پیسے کمانے کی, بس آپ اس میں گم نہ ہو جائیں, آپ اپنی نمازیں نہ بھول جائیں. میں دیکھتا ہوں لوگ, کوئی گاہک آ جائے تو نماز کا وقت نکال دیں گے, نماز قضا کر دیں گے یا جماعت نکال دیں گے. عبد الرحمن بن عوف صاحب نے جو بتائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیزیں, اس میں یہ بھی کہا ہے کہ میری نمازیں کبھی با جماعت بھی فوت نہیں ہوئی کاروبار کی وجہ سے. تو اپنے معمولات کا جو آپ کی تسبیحات ہوں, اذکار ہوں, آپ کی نمازیں ہوں, آپ کے تمام معاملے اسی طرح چلنے چاہیے. اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ میرے جو ٹائمنگ اللہ رب العزت نے سیٹ کیے ہوئے ہیں, تو 4-5 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. ایک تو جھوٹ سے بچنا ہے, جو چیز بیچے اسے واپس لینا ہے. اگر کسی کو پسند نہیں آ رہی, آپ چاہے ٹائم طے کر دیں, بھائی میں 1 ہفتے کے اندر, ہم تو لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ یہاں بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا, نہ بدلا جائے گا. بھائی اگر کوئی مجبور ہو گیا تو آپ اسے پریشان کرنے کے لیے جملہ لکھ رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں, سودی لین دین ہو, جھوٹ ہو, یا مال واپس نہ لینا ہو, یہ سب چیزیں آپ کی ناکامی کراتی ہیں آگے, کیونکہ اللہ راضی نہیں ہوتا. اللہ راضی ہوتا ہے لوگوں کی خیر خواہی سے. بالکل مجاز صاحب, اور ایک آخری جو چلتے چلتے بات ہے کہ جب رزق کے دروازے بند ہو جائیں اور کوئی راستہ سجھائی نہ دے تو صدقہ دے کر اللہ سے معاملہ کر لیا کرو. بالکل, اصل بات یہ ہے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا, یہ ایگزامینیشن ہال ہے ہمارے لیے. ہم یہاں صرف جو ہے آزمائش کے لیے آئے ہیں, یہ ہماری سیرگاہ نہیں ہے. تو پھر ہم اپنے آپ کو اسی طرح ڈھالیں گے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے کہ اس طرح تجارت کرو. حضور کے تجارت کرنے کا طریقہ دیکھتے ہی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کا پیغام بھیجا. 2 کالرز ہیں مجاز صاحب اور کافی دیر سے فون لائن پر ہیں. پہلے ثنا آپ سے مخاطب ہے, بتائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم.
वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सना। जी आंटी, मेरा आपसे एक सवाल है कि मेरे आंखों के नीचे काले घेरे हो रहे हैं, एक तो मुझे इसके लिए मालूम करना है, और एक दांतों पे से पीलापन हटाने के लिए इसके लिए मालूम करना है। और मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है कि जैसे ये ग्रीन टी पीने से पेट कम होता है क्या, और इससे क्या क्या फायदा है ग्रीन टी से। और मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है कि आंटी जैसे हम दुआ करते हैं और हमारी दुआ कबूल नहीं होती, तो हम ये कह देते हैं कि दुआ करने से क्या फायदा जब हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो क्या हम इसमें कितने गुनाहगार हैं। और आंटी हमारी बहुत कम दुआ कबूल हो रही है, हमें ऐसा लगता है कि हम अपने घर में हर चीज से परेशान हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं हो पा रही, तो क्या ये कबूल होगी। हमें किताब अकीदा बहुत है अल्लाह ताला पे, हम नमाज पढ़ते हैं, कलाम पाक पढ़ते हैं, बहुत पाबंद हैं इन चीजों के जी, पर ऐसा लगता है कि पता नहीं हमें क्यों हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, हम पे क्या बंदिशें हैं। ठीक है सना, आपके तमाम सवाल नोट कर लिए। सबा से बात कर रहे हैं। सबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा ये सवाल है कि मेरी अपी है ना, मेरी अपी का बाल बहुत झड़ रहा है, उनका तिलाई दिखा रहा है। और दूसरा सवाल ये है कि हमारी अम्मी ने ख्वाब देखा था कि उनके मुंह में जाले लग गए हैं। और दूसरा सवाल ये कि मैंने ख्वाब देखा है मेरी बहन ना मेरे बच्चे को साफा बांध रही है। बहन, ख्वाबों के लिए माजरत है। जो आपने बालों से मुताल्लिक सवाल बताया है वो हमने नोट कर लिया है। तो सना के जो सवालात हैं मजाज साहब, पहले डार्क सर्कल्स का मामला है, आंखों का उसके लिए उन्हें ये चाहिए कि जैतून का तेल उंगली पे लें और धीरे धीरे नीचे जहाँ पे डार्क सर्किल है वहाँ पे रब करें, और दूध और शहद पिया करें, बल्कि बादाम रोगन डाल लिया करें शहद की बजाय दूध में रात में, और जितना मीठा करना उतना शहद मिला लिया। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल डार्क सर्कल खत्म हो जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी वो है जैतून का तेल जो रब करना है उन्हें उन निशानों पे। जी, दांतों का पीला, दांतों के लिए ये चाहिए कि उन्हें अजवाइन पीस के रख लें और रात को अच्छी तरह से अजवाइन अपने दांतों पे मल के सोएं और कुल्ली सुबह करें, तो सब पीलापन खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी। अच्छा, ग्रीन टी के फायदे ये हैं कि वो पेट कम करता है, अंदर की जो चर्बी है उसे घटाती है ग्रीन टी। अगर अच्छी कंपनी की कोई है तो बिल्कुल ले सकती हैं, बहुत फायदे हैं उसके। जी, दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, ना उम्मीद से हो रही हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई है कि दुआ जरूर अल्लाह सुनते हैं, कबूल भी करते हैं, बल्कि उनके बदले में जो चीजें देनी होती है उसमें हम जल्दी मचाते हैं। कई बार तो वो चीज उसी तरह मिल जाती है जैसे हम मांगते हैं, कई बार वो हमारे लिए ठीक नहीं होती मांगना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले में कुछ और देते हैं, आने वाली बला टाल देते हैं, और कभी कभी आखिरत में उसका तोशा बन जाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल मुझे याद आ रहा है कि मैं जब अल्लाह से कोई चीज़ मांगता हूँ, अल्लाह वो कबूल करके दे देता है तब भी मैं शुक्र भेजता हूँ, और ना दे तब भी मैं शुक्र भेजता हूँ। तो किसी ने पूछा हजरत वो तो समझ में आई कि मिलने पर आपने शुक्र भेजा, ना मिलने पे शुक्र कर लेंगे। हाँ, मैं नादानी में ऐसी चीज मांग बैठा था जो मेरे लिए ठीक नहीं थी, मेरे रब ने उससे मुझे रोक दिया, मैं इसलिए शुक्र भेजता हूँ। तो मांगे अल्लाह से, ये तो ना सोचे कि दुआ कबूल नहीं होती तो मांगना छोड़ दें, क्योंकि जितनी तड़प के साथ आप मांगेंगी, आपका मांगना जितना कवी होगा, अल्लाह से मिलना भी आपका उतना ही लाजमी होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता ना मिले, टाइम लग सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ जो है 40 साल बाद कबूल हुई थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ जो है वो 4000 साल बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में कबूल हुई थी। कब दुआ की थी? कुरान बताता है कि हम में से ऐसा कोई नबी भेज के जो हमारे लिए ये करे। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह आप जल्दी ना करें, दुआ कबूल होगी। मैं भी दुआ करूंगा। और हैं राशिदा, पहले आपसे मुखातिब है, फरमाइए क्या सवाल है। राशिदा साहबा, हमें सुन पा रही हैं आप? जी बाजी, सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे दो सवाल है। टीवी की आवाज बंद कीजिए राशिदा। बिल्कुल आवाज बंद है। बाकी मेरे दो सवाल हैं। मतलब मुझे ना साल में 3-4 वक्त है ना टाइफाइड निकलता है। अच्छा। तो उसके लिए मुझे दवा और दुआ दोनों कुछ नहीं है। ठीक और है। एक मेरे मामू है, उनके फेफड़ों में पानी भर गया था, तो वो पानी तो निकलवा लिया, लेकिन आज उनका सांप इतना भरता है, तो इसके लिए दवा और दुआ। उनका नाम मोइन है, उनके लिए दुआ कर दो। ठीक है। और जी, रुबीना साहब, आप बताइए आपका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी पूरी टीम को भी अल्लाह ताला। आमीन। जी, बताइए मुझे सवाल। मौलाना साहब से पूछना है, मेरा बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ है, 8 महीने हो गए, जी, और मेरा पेट में बहुत निकाल के आ रहा है, इसके लिए। ठीक है। क्या करें मजाज साहब कि बढ़ा हुआ पेट कम हो जाए? हाँ, उसके लिए 2 चम्मच जीरा रात में भिगो दें और सुबह को उसी पानी में 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह को उसी पानी में उसे पकाएं। जब पक के पानी थोड़ा कम रह जाए तो छान के जीरा चबा लें और वो पानी घूंट करके पी लें, थोड़ा निवाया जब रह जाए। और ये 1 महीने कर लें, इंशाल्लाह इनका पेट कम हो जाएगा। अगर वहाँ आसपास लिप्टिस के पत्ते हों तो इतना चौड़ा नेफा सा सीलें, जैसे शलवार का पजामा का नेफा होता है, उसमें वो लिप्टिस के पत्ते भर लें
اور رات میں سوتے ہوئے بیلٹ سی بنا لیں بڑی اور وہ پیٹ پہ باندھ لیا کریں. 1 مہینے وہ بیلٹ باندھ لیں اور یہ زیرے کا پانی پی لیں, بالکل انشاءاللہ پیٹ اندر ہو جائے گا. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. انشاءاللہ. صبا کی والدہ کا مسئلہ ہے کہ بال جھڑ رہے ہیں. ہاں, انہیں چاہیے کہ کافور اور ناریل کا تیل اور کافور گرم کر کے کسی شیشی میں بھر کے رکھ لیں اور ہفتے میں 2 یا 3 بار بالوں کی مالش کریں اور صبح کو ہربل شیمپو سے سر دھوئیں. ان ربی علی کل شیء حفیظ 1 تسبیح, لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار روز پڑھیں, انشاءاللہ بال جھڑنے بند ہو جائیں گے. جی نازیہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. باجی پتہ نہیں کیا اتنی گرمی کی وجہ سے میرے جو ہے اکثر مطلب پیٹ میں درد اور طبیعت سی مالش کیا کرتی, کچھ کھانے کا من نہیں کرتا ہے, تو یہی میں جیسا آپ سے پوچھنا تھا. اور باجی ہمارے منہ میں پتہ نہیں کیا ہے چھالے جیسے بہت نکلتے ہیں. ٹھیک ہے جی مجاز صاحب, کھانے کی خواہش نہیں ہے, پیٹ میں درد ہے, چھالے بھی ہیں. ہاں, انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو لسوڑے پسوا کے رکھ لیں, ایک بیج ٹائپ آتے ہیں, گھر میں ہی پس جاتے ہیں, بازار میں ہی پس جاتے ہیں, اور وہ لسوڑے آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں, 3 منقع صبح دوپہر شام. اور منہ آنے کے لیے انہیں چاہیے, منہ میں چھالے ہوتے ہیں, سہاگا توے پہ ڈال کے کھلا لیں اور اسے پیس لیں, اور وہ پسا ہوا سہاگا آدھا چمچ اور گلیسرین انہیں دونوں کو ملا کے اور وہ منہ میں لگائیں. 3-4 دن میں منہ آنا بند ہو جائے گا. اپنی پیٹ کا دھیان رکھیں کہ اگر انہیں موشن نہیں ہوتے تو منقع دودھ میں پکا کے بھی لے سکتی ہیں. 5 منقع دودھ میں رات کو پکائیں, گلاس دودھ میں بیج نکال کے, اور چمچ سے انہیں مسل دیں جب وہ اچھی طرح پک جائیں, اور وہ دودھ پی لیا کریں. صبح کو موشن ٹھیک ہوں گے, اس سے بھی منہ آنا ان کا بند ہو جائے گا انشاءاللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار, اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. طاہر بھائی فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایک سوال ہے, جس کے پاپا کو نا سانس کی بیماری ہے, جی لیکن ان کو نا بیڑی پینے کی بھی عادت ہے اور زیادہ چائے پینے کی بھی. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار, نسرین کا سوال لے لیں. جی نسرین صاحبہ فرمائیے. نسرین صاحبہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, سوال بتائیے. ہلو جی ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن, سوال بتائیے. السلام علیکم. دیکھیے تو میرے پیٹ میں اتنا قبض رہتا ہے ہمیشہ. ٹھیک, ہاں میرے پیٹ میں قبض رہتا ہے, قبض. مجاز صاحب قبض کے لیے کچھ مسئلہ بتائیے. قبض کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ چھوٹی ہرڑ آتی ہے, چھوٹی ہرڑ لے لیں 20-30 روپے کی, اور اسے دیسی گھی میں تھوڑا سا تل کے گھر میں پھر پیس لیں, کیونکہ اس سے کئی بار خشکی ہو جاتی ہے چہرے وغیرہ پہ, تو دیسی گھی میں تلنے سے اس کی وہ خشکی ختم ہو جائے گی. اور اسے پیس کے رکھ لیں, اور آدھا چمچ رات کو سوتے ہوئے نوائے پانی سے لے لیں. انشاءاللہ صبح وہ بالکل کھل کے لیٹرین ہو جایا کرے گی. دوسرا کام یہ کریں, جب تک ہرڑ نہ آئے تو 5 منقع رات کو 1 گلاس دودھ میں اچھی طرح سے پکائیں بیج نکال کے, اور جب وہ پک جائے خوب اچھی طرح تو اسے چمچ سے مسل دیں اور وہ گلاس 1 دودھ کا وہ پی لیا کریں. جی وہ کھل کے لیٹرین ہو. راشدہ صاحبہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سال میں 1-2 مرتبہ ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے. ہاں, انہیں چاہیے 5 منقع دن میں کم سے کم 2 یا 3 بار لیں, کم سے کم 1 مہینے تک, تو اندر ہڈیوں میں بخار ہوگا, وہ باہر آ جائے گا انشاءاللہ, پھر دوبارہ بخار نہیں ہوگا. اور کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں, آدھا چمچ کستے شیری صبح شام لیں, اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار پڑھیں. نمازوں کی پابندی رکھیں تمام ناظرین, تو یہ اس تصویریں جو ہے انشاءاللہ بہت زیادہ اثر کریں گی آپ کے اوپر, اور آپ کی تمام بیماری دور پھیپھڑوں میں پانی آ گیا ہے. پھیپھڑوں میں پانی کے لیے انہیں چاہیے کہ پانی تو انہوں نے نکلوا دیا, 5 کاجو, سادے کاجو روز سفید رنگ کے جو ہوتے ہیں, کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم, اور زیتون کا تیل آدھا چمچ صبح شام پئیں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. جی طاہر صاحب تھوڑا سا انتظار, آپ کا سوال بھی ضرور لیں گے. صبا سے بات کر لیں. جی صبا بتائیے سوال کیا ہے؟ صبا ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. کیا استاد باجی آپ سے دل تو ایسا چاہ رہا ہے کہ جنہیں کتنی باتیں کریں, ہم بہت دن سے آپ کا انتظار تھا. آپ ایک پروگرام لاتی تھی ستارے زمین پہ, وہ بہت اچھا لگتا تھا ہمیں.
बहुत दिन से पसंद है, लेकिन हमारी बात नहीं हो पाती। आज बड़ी मुश्किल से फोन लगा है, हमारी जरा ध्यान से बात सुने। जी बिल्कुल बिल्कुल, फरमाइए। तो मिजाजुल हक पे ये है कि हमारी किडनी में रसौली बताइए, और किडनी बढ़ी हुई भी है। अच्छा, लीवर में भी परेशानी है, लीवर भी बढ़ा हुआ है। दिमाग में चीटियाँ सी चलती हैं मेरे, और जैसे स्टॉल लपेटती हूँ तो चीटियाँ सी चलने लगती हैं, चक्कर आ जाते हैं दिमाग पे। हम काफी परेशान हैं, बहुत ज्यादा। मुझे इतना इंतजार था, लेकिन फोन नहीं लगता। आज जैसे तैसे लगाए तो हमारा जरा ध्यान से सही से जवाब दे दें। बिल्कुल। और एक रसौली और भी है। हाँ। ओवनी में। ये कहाँ है? ओवनी में। ओवरी, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। शकीला साहबा का सवाल लेकर आपके सवाल की तरफ आ रहे हैं। शकीला बहन, सवाल बताइए। शकीला साहबा, हमें सुन पा रही हैं आप? ऐसा लगता है कि राब्ता नहीं रहा। मजाज साहब, किडनी में भी जो है वो इन्होंने बताया कि रसौली है, इसी तरह लिवर में प्रॉब्लम है, ऐसा महसूस होता है जैसे चीटियां सी चल रही हैं, नफ्सियाती भी कुछ परेशानी है, दूसरे ओवरी में भी शायद सिस्ट है। हाँ, असल में बहुत परेशानी की बात है। जो इन्हें सिस्ट हुई है वो ठीक हो जाएगी, कोई ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा इंशाल्लाह। नोट कर लें मेरी बहन, 3 इंची रोज निहार मुँह आपको लेनी है। अगर शुगर हो तो रात को भिगो दी, सुबह पानी फेंक दिया जब खाली। और लसूड़े जो आते हैं बाजार से मिल जाएंगे आपको, बीज टाइप होते हैं, उन्हें पिसवा के रख लें। आधा चम्मच लसूड़े खाने के बाद तीनों टाइम आप लें। 1 चम्मच शहद गर्म पानी में, निवाए पानी में, दिन में 2 या 3 बार। और कस्ते शीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है, मेहंदी पत्ता और कलौजी पिसवा के रखें। आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम लें, और शहद के साथ ले लेंगे तो और अच्छा है। आधा चम्मच शहद, आधा चम्मच ये सफूफ। इंशाल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपको 2 या 3 दिन से महसूस होना शुरू हो जाएगा। या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 300 बार, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफ़ीज़ 100 बार। और चलते फिरते या वहाब या वहाब या वहाब ये करना है। नमाजों की पाबंदी रखें। जी, अब्दुल भाई फोन लाइन पर हैं, लेकिन ताहिर साहब ने अपने वालिद से मुताल्लिक जो सवाल लिखवाया था, मजाज साहब वो ले लेते हैं। उन्होंने कहा वालिद को सांस की बीमारी है, लेकिन वो बीड़ी और सिगरेट वगैरह इस्तेमाल करते रहते हैं, तो कैसे ठीक होंगे? उन्हें चाहिए तो बीड़ी छुड़वाएं उनसे कि भाई ये तो आगे खून आने लगेगा मुंह से, अगर फेफड़ों में इन्फेक्शन है। फिलहाल दवाई तो ये है कि 1 चम्मच जैतून का तेल सुबह शाम उन्हें चटाएं, चम्मच में लेके बस पिला दें उन्हें। और कस्ते शीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है वो पिसवा के रख लें। आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम उन्हें दें। और शहद और अदरक, 3-4 काश अदरक की खाएं, और ऊपर से शहद चाट लें। मतलब 3-4 टुकड़े अदरक के काट के चबा के अच्छी तरह से, और ऊपर से शहद खा लें। इंशाल्लाह ताला सांस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और एक ठंडा पानी बंद कर दें, ठंडा, खट्टा, तला, तीनों चीजें बंद कर दें। पानी भी निवाया पिया करें जब भी प्यास लगे। और या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 100 बार। अब्दुल भाई फरमाइए, आपका सवाल क्या है? अब्दुल भाई, हमें सुन पा रहे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, अपना पूरा नाम बताइए। जी, मेरा नाम है अब्दुल तवाब। अब्दुल तवाब। मैं कहना चाह रहा था, मैं हमारी बेगम के दांतों में जो बदबू बहुत आती है और खून आता है बार बार। हमने दिखाया कि लोग कहते हैं पीलिया पायलिया, तो पायलिया क्या होता है? एक उल्टे पैर में बहुत दर्द रहता है नीचे, घुटने से नीचे, इसके बारे में। ठीक है, 2 मसले हो गए। एक तो मुंह से स्मेल आती है, दांतों में जो है उन्होंने कहा शायद पायलिया है, और पैरों में दर्द है, उल्टे पैर, बाएं पांव में। उन्हें चाहिए तो रात को 2-3 काश अदरक की चबा के अच्छी तरह से या तो थूक दें या खा जाए, वो सुबह को इंशाल्लाह खुशबू आया करेंगी मुंह से। दूसरे पायरिया के लिए इन्हें चाहिए 3 काजू रोज खाएं, सादे काजू, और कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता, कलौंजी, तीनों चीजें बराबर मिकदार में पिसवा के रख लें। और आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम लें। और रात को हल्दी वाला दूध पिया करें, आधा चम्मच हल्दी दूध में घोल के। टांगों का दर्द भी खत्म हो जाएगा, दांतों से खून आना बंद हो जाएगा, और बदबू भी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 300 बार, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 बार। इंशाल्लाह सारी परेशानी दूर हो जाएगी। नसरीन साहबा आपसे मुखातिब है, सालार भाई आपसे भी बात करेंगे, थोड़ा सा इंतजार। जी नसरीन साहबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आप लोग को ज़राए खैर दे। आमीन। आप लोग बहुत अच्छी पेशकश करते हैं। अल्लाह का शुक्र है बहन, अल्लाह ताला आप सबको उस पे फायदा पहुंचाए, आप सब फैजियाब हो, यही हमारी कोशिश है। जी बहन बताइए, क्या सवाल है? सबसे ये सवाल है कि जो रमजान में हम लोग के रोजे छूट जाते हैं, तो उनको हमारी रूटीन है कि हम उसको सर्दियों में ही मुकम्मल करते हैं। तो भले ही उसका सवाब कम होता हो हम लोगों को, लेकिन उससे कोई गुनाह तो नहीं है। हम जितनी नफली रोजे, नफली नमाजें भी
मानते हैं वो सब हम दिसंबर जनवरी में ही पूरे करते। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। सालार भाई आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सालार भाई। बाजी सवाल तो है, पहला सवाल तो ये है कि मेरे तरफ लोगों ने रमजान के रोजे रखे हैं और इफ्तार के टाइम तेल वाली चीजें बहुत खाते थे, इसलिए उन्हें पीला हो गया। बराए मेहरबानी अगर कभी आप बता दें कि उसकी दवाई क्या है तो बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरा सवाल ये है बाजी कि जैसे अभी जो सहाबा के बारे में जिक्र चढ़ा था, नजात साहब ने बताए थे कि वो लोग कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन आज बिजनेस ऐसा हो गया कि जो खूबी हमारे माल में नहीं भी होती हमें बताना पड़ता है, तो क्या ये झूठ चल सकता है या ये भी गुनाह भी जाएगा? ये बहुत अहम सवाल है, इसे पहले ले रहे हैं। जी मजाज साहब। ये गुनाह में जाएगा मेरे भाई। झूठ बोल के आप कोई भी कारोबार करेंगे, आप ये कहें कि ये चीज बहुत अच्छी है, लेकिन ये ना कहें कि ये सबसे अच्छी है। बाजार में उससे अच्छी चीजें होती हैं, और कारोबार में इस तरह के जुमले जो इख्तियार करते हैं दुकानदार, वो झूठ में शामिल होंगे। लेकिन एक हदीस मैं आपको सुना दूं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा के इसी तरह सवाल करने पे कि हुजूर कुछ हमसे लर्जी से हो जाती है, कोताही हो जाती है कारोबार में, तो हुजूर ने फरमाया था कि हाँ मुझे मालूम है कि तुमसे लर्जी से हो जाती है, इसके लिए तुम अपने कारोबारों को सदकात से जोड़े रखना। तो कारोबार को सदकात से भी जोड़े और इन चीजों से बचे। अपनी चीज की तारीफ जरूर करें कि ये अच्छी चीज है, लेकिन ये ना कहें कि सबसे अच्छी है, तो इंशाअल्लाह ताला आप झूठ से बचे रहेंगे, क्योंकि अल्लाह सच्चों के साथ है। अच्छा, दूसरे इन्होंने कहा है कि उधर यरकान की ज्यादा हो रही है, तो 15 पुदीना की पत्ती और 5 छोटी इलायची 1 गिलास पानी में अच्छी तरह पका के वो लोगों को पिलाएं। मुनक्का सुबह दोपहर शाम रात 3-3 मुनक्का 4 बार या 5 बार दिन में लोगों को दें। और लसूड़े पिसवा के रख लें खूब सारे, आधा चम्मच लसूड़े खाने के बाद तीनों टाइम दें। इंशाअल्लाह ताला यरकान नहीं रहेगा किसी को भी। और या रहमान या रहीम या अल्लाह की तस्बीह बता दें सब लोगों जिन जिनको इस तरह की चीजें हो रही हैं। जुनैद अंसारी, फरमाइए जुनैद भाई, सवाल क्या है? जुनैद भाई हमें सुन पा रहे हैं आप? मैम मेरे जो अम्मी के कमर में बहुत दर्द रहता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या परेशानी है वालदा को? आपने कहा अम्मी की कमर में दर्द रहता है, यही कहा? मेरी अम्मी के कमर में मैम बहुत दर्द रहता है। ठीक है जुनैद, थोड़ा सा इंतजार। उस्मा आप बताइए, आपका सवाल क्या है? हेलो जी उस्मा साहिबा फरमाइए। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, टीवी की आवाज म्यूट कर दें। माजरत खाहिर राब्ता नहीं रहा। कमर में तकलीफ के लिए मजा साहब क्या? हाँ, उसके लिए एक तो हल्दी वाला दूध पिए वो, इनकी मदर रात को आधा चम्मच हल्दी दूध में मिला के पिए, और कूट मिट्टी मेहंदी पत्ता और कलौंजी मिलवा के रख दें। आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम उन्हें दें। या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार। और एक काम ये करें कि रात को 10 मिनट के लिए नींद से पहले तकिया रख लिया करें अपनी कमर के नीचे। जब नींद आने लगी निकाल दिया, बिल्कुल सीधा करके तकिया कमर के नीचे, उससे बहुत राहत उन्हें मिलेगी। कोई एक्सरसाइज उन्हें आती हो तो वो एक्सरसाइज करना शुरू करें, हल्के फुल्की, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ना करें। तकिया रखेंगे उसी से इंशाल्लाह काफी रिलीफ हो जाएगा। या सलाम या अल्लाह इनकी तस्वीर कम से कम 1000। जी नसरीन साहबा का सवाल ये है कि जो रोजे रह जाते हैं उन्हें सर्दियों के मौसम में जब दिन छोटे हो जाते हैं वो पूरे कर लेते हैं। कोई हरज नहीं है, बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तरह की कोई पाबंदी आप पे नहीं लगाई, बल्कि रुख्सत दी है। जो आपके फर्ज रोजे छूट जाएं औरतों के मखसूस अय्याम के, या फिर नफली रोजे रखने हो तो सर्दियों में रख सकती हैं। अगले रमजान से पहले पहले उन्हें अदा कर दें जो इनके ऊपर फर्ज रोजे इनके कज़ा हुए हैं। कोई हरज नहीं है, बिल्कुल मेरी बहन आप रख सकती हो। जी इस दौरान के कुछ और सवाल आए मजाज साहब, हम एक बार फिर बात कर लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अपने कारोबार को की खूबियों को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बोलना पड़ता है, तो अगर जैसे हकीकत है अगर वो ग्राहक को बता दी जाए तो ग्राहक का भरोसा जीत लेता है इंसान, उसका एतमाद जीत लेता है कि ये शख्स झूठ नहीं बोलता। कोई भी सामान है, चाहे उसकी कुछ क्वालिटी कम ही हो, लेकिन उसमें मिलावट नहीं होगी, उसमें धोखा नहीं होगा, उसमें जालसाजी नहीं होगी, वो लेने के लिए उसी दुकानदार के पास आएगा कि ये झूठ नहीं बोलता या कम नहीं तोलता या खराब माल नहीं देता। असल में बात यह है कि सच्चे ताजिर के लिए मैं आपको हदीस सुना दूं। देखिए एक हदीस तो यह है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि ताजिर हजरात जो है ये फाजिरों के साथ उठेंगे, सिवाय उनके जो झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते और अपने माल को मतलब झूठी कस्में खा के नहीं बेचते। एक हदीस पाक ये है कि जो सच्चा ताजिर होगा उसका हशर नबियों के साथ और शोहदा के साथ होगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर आप कारोबार कर रहे हैं और सच्चाई के साथ कर रहे हैं तो आपका हशर देखिए किन के साथ है।
جنہیں اللہ رب العزت نے منتخب کر کے اپنے نمائندے بنا کے بھیجا. تو اس لیے کاروبار میں بڑھا چڑھا کے بتانا اپنی چیزوں کو کہ جی ایسی چیز نہیں ملے گی, یہ قیمت نہیں ملے گی, یہ باتیں جو ہیں لمبی, یہ سب لوگوں کو بہکانا. بلکہ یہاں ایک چھوٹی سی بات اور ہے مجاز صاحب, بازار جاتے ہیں خریداری کرنے, مان لیجیے کوئی سوٹ ہی پسند آ گیا, اب ایک انسان بار بار اصرار کر رہا ہے لے لیجیے, کہیں نہیں ملے گا, لے لیجیے ایک ہی پیس ہے, لے لیجیے ایسا مال دوبارہ نہیں ملے گا, لے لیجیے پورے بازار میں اس طرح کا دوسرا پیس نہیں, ہم چپ چاپ اٹھتے ہیں اور وہاں سے چل دیتے ہیں. یعنی ایک انسان جب بہت زیادہ اصرار کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے یا کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ہے. نہیں تو ان کا اپنا ڈھنگ ہوتا ہے بیچنے کا. اصل تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کاروبار کرنے ہیں تو وہ, لیکن انہیں بچنا چاہیے. اصل میں بات یہ ہے نا, گاہک تو انوسینٹ ہوتا ہے, کئی بار باتوں میں آ بھی جاتا ہے, کئی بار جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں, اٹھ کے چل دیتے ہیں. میری رائے تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو اس دور میں جو ہے وہ ایک دام کی دکاندار جو ہوتے ہیں ان سے لینا چاہیے. ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ جب تم کوئی چیز خریداری کرنے جاؤ تو مول بہت ضرور کر لیا کرو, کیونکہ وجہ یہ ہے نا, دھوکہ کھانا بھی تو ظلم ہے. تو لیکن جو دور ایسا چل رہا ہے جس میں بہت زیادہ لوگ بول کے اپنا سامان بیچتے ہیں, اس میں یہ چاہیے کہ کم سے کم ایک دام کی دکانداری میں ان کا پروفٹ جو ہے وہ فکس ہوتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ نہیں لیتے. لیکن جو لوگوں کی لا علمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں, ایک روپے والی چیز 10 روپے کی بتائیں گے. ایک میں آپ کو بتا دوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ سامنے والے کے لیے پسند نہ کرو. تو جو دکاندار حضرات ہیں وہ کوئی چیز کسی اور کے یہاں لینے جائیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کم سے کم پروفٹ مل جائے, بس وہ پروفٹ اپنے کاروباروں میں رکھیں. کم پروفٹ کے کاروبار جو ہیں وہ بہت زیادہ چلتے ہیں, ان میں بہت برکت ہوتی ہے. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. پہلے عابد آپ سے مخاطب ہیں, فرمائیے کیا سوال ہے. عابد بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے عابد صاحب. ہاں سن رہے ہیں. جی تو بتائیے سوال کیا ہے. کھل نہیں جاتا. ٹھیک ہے, پروین صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. میرے شوہر کو 15 سال سے پارکنسن ہے, وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, جو بھی دوائی کر رہے ہیں ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. مہربانی کر کے کچھ بتا دیجیے. پارکنسن ہے مجاز صاحب, 15 سال سے پارکنسن ہے ان کو, یہ دماغی بیماری ہوتی ہے. ہاں انہیں یہ چاہیے میری بہن کی 1 آملے کا مربع رات میں انہیں آپ دیں اور 5 منقع رات میں دیں, اور یہ کام کریں کہ سورہ یاسین کی شروع کی 9 آیتیں یاسین سے لے کے لا یبصرون تک 41 بار پڑھیں, 11 بار درود آگے پیچھے پڑھ کے انہیں پانی دم کر کے پلائیں 40 دن. انشاءاللہ 40 دن میں آپ دیکھیں گے ان میں بہت فرق پڑ جائے گا. ایک ان کے سر کی مالش کیا کریں کدو کے روغن کی, کدو کا روغن لے لیں کسی اچھی کمپنی کا اور ان کے بالکل بیچ میں سر میں ڈال کے ایسے ہتھیلی سے مالش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بہت سکون بھی ملے گا. اور اگر وہ پڑھ سکتے ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ تو انہیں پڑھوائیں, نہیں تو آپ پڑھ کے ان کے اوپر دم کیا کریں کم سے کم 300 بار لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پریشانی ان کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. کھجلی کا علاج مجاز صاحب. کھجلی کے لیے انڈا گوشت بالکل بند ہے, گرم چیزیں مسالے وغیرہ, کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم, اور کافور اور ناریل کا تیل گرم کر کے رکھ لیں اور رات کو سوتے ہوئے کافور اور ناریل کا تیل جسم پہ ملیں, اور صبح کو نہانے کے بعد تولیے سے جسم صاف کر کے ناریل کا تیل سادہ ملیں. انشاءاللہ 4-5 دن میں کھجلی ختم ہو جائے گی. یا رحمان یا رحیم یا اللہ کم سے کم 300 بار روز پڑھیں. عمران بھائی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کہنا چاہتے تھے کہ جو ہے میرا جو ہے صبح پیٹ نہیں صاف ہوتا ہے, اس سے کسی بڑی زیادہ دقت ہوتی ہے. جی مجاز صاحب. انہیں چاہیے کہ صبح کو حلقوا کر کے اچھی طرح سے اور پیٹ بھر کے پانی پی لیا کریں, 3 یا 4 گلاس 5 گلاس جتنا ان کے اندر ہمت ہو. دوسرا کام یہ کریں کہ رات کو سوتے ہوئے 5 منقع 1 گلاس دودھ میں اچھی طرح پکا کے اور انہیں چمچ سے مسل لیں, بنا بیچ منقع دودھ میں ڈال دیا کریں اور اس میں دودھ میں پکتے ہوئے دودھ میں چمچ سے مسل کر وہ دودھ وہ پی لیا کریں. جتنا گرم پیئیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا, مطلب اتنا کہ ان کا منہ بھی نہ آئے, مطلب نقصان نہ ہو. اور یا سلام یا اللہ کم سے کم 300 بار پڑھیں, انشاءاللہ روز لیٹرین ہوا کریں. جی صبا بتائیے آپ کا سوال کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صبا. میری گردن میں بہت درد رہتا ہے. چکر تو نہیں آتے؟ چکر بھی آتے ہیں؟ جی چکر بھی آتے ہیں. جی مجاز صاحب سروائیکل کا مسئلہ. 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام, یہ سروائیکل ہے, اس کے لیے ایکسرسائز اگر انہیں کوئی آتی ہو تو وہ کرے, نہیں تو ڈاکٹر سے کسی سے ایکسرسائز پوچھ لیں. اور 5 منقع رات کو سوتے ہوئے لیا کریں. کوٹ مٹی مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں برابر مقدار میں, آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں, انشاءاللہ گردن میں درد نہیں ہوگا. جی روشن آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. ہمیں سن پا رہی ہیں روشن؟
ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں. مجھا صاحب ابھی آپ نے جو منظر کھینچا یا جی روشن صاحب فرمائیے. ہلو جی بہن سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ میری بچی. روشن ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے. جی میرا سوال ہے کہ میری بچی ہے 8 سال کی. ہاں. اس کے کان میں ہمیشہ گیلا گیلا رہتا ہے. میں بتاتا ہوں. جی مجھا صاحب اسے یہ چاہیے کہ ایک تو کستے شیری جو کوٹ مٹی کھلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں اور ایک چٹکی اسے دن میں 3 یا 4 بار دیں اور 3 کاجو سادے اسے دیں اور جتنا ہو سکے نمک کے پانی کے اسے غرارے کرا دیں سکھا دیں. تھوڑا پانی پیٹ میں بھی چل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہو جائے اس کا کان. اور کان میں دیسی گھی کی بوند ڈالا کریں رات کو. دیسی گھی کی بوند گرم کر کے 1 بوند اس کے کان میں ٹپکا دیں. 4-5 دن میں کان ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جی مجھا صاحب 2 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں اور چاہیں گے کہ اپنی بات یا اپنے موضوع کو کنکلوڈ کر دیں. ابھی جیسے ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں دکاندار جو آپ کو شہد کی مکھی کی طرح چمٹ جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک شخص ایک دکاندار کے پاس گیا اور اس نے کچھ سامان لینا چاہا تو اس دکاندار نے کہا کہ بھائی میں صبح سے بہت ماشاءاللہ سامان فروخت کر چکا ہوں لیکن وہ جو سامنے ہے اس کی صبح سے کوئی بکری نہیں ہوئی. تو میرے آپ سے چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ یہ سامان جو آپ میری دکان سے لینا چاہ رہے ہیں وہ سامنے والے کی دکان سے لے لیجئے. تو یہ جو بھلائی اور خیرخواہی کا جذبہ ہمارے اسلاف میں ملتا تھا یہ آج بھی الحمدللہ سماج میں اچھے لوگ ہیں تبھی یہ دنیا قائم ہے. لیکن یہ جو فراخ دلی ہے وسیع القلبی ہے اعلیٰ ظرفی ہے یہ گاہک کے دل میں بھی جگہ بناتی ہے. اور جو دکاندار آپ کے سامنے ہے جو صبح سے کچھ بھی نہیں بیچ سکا لیکن اپنے بچوں کے لیے اسے کچھ تو چاہیے. اس سے محبتیں بڑھتی ہیں اور یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ جو حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے نا خیر خواہی چاہنا سامنے والے کی وہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم اگر اوپر کی طرف چلیں دادا پردادا تو تمام انسان آدم علیہ السلام پہ ایک ہیں چاہے وہ ہندو ہیں مسلمان ہو تو یہ سب ہمارے بھائی ہیں. قرآن یہ کہتا ہے تم آپس میں سب بھائی بھائی ہو. تو یہ بھی نہیں دیکھنا کہ سامنے والا دکاندار ہندو ہے مسلمان ہے. خیر خواہی چاہنی ہے اپنے ملک میں محبت بانٹنی ہے. آپ اگر کسی کے پاس گاہک بھیج دیں وہ تھینکفل فیلنگ ایسی محسوس کرے گا آپ کے لیے کہ یار میں تو اس سے نفرت کر رہا تھا. یہ دعوت ہے. آپ ایک حساب سے دین کی دعوت دے رہے ہیں. آپ کے جو آس پاس سراؤنڈنگ میں جو بھی آپ کے پڑوسی ہیں ان کا خیال رکھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تلقین کر کے گئے ہیں کہ ایک بار یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل میرے پاس پڑوسیوں کے اتنے حقوق لے کے آتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے وراثت میں اللہ نے حصہ کر دیا ان کا. تو اب یہ دیکھیے آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن پڑوسیوں کی بات کر کے گئے ہیں اس میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی کچھ نہیں ہے. آپ کا پڑوسی ہونا چاہیے. تو اس کی خیر خواہی چاہنا اس کے کاروبار کے پڑوسی ہوں آپ کے انٹرنیٹ کے پڑوسی ہوں آپ کے جو آپ اگر فیس بک پہ ہیں وہ پڑوسی ہوں بس میں ہوں ٹرین میں ہوں گھر کے پڑوسی ہوں دکان کے پڑوسی ہوں محلے کے ہوں ہر ایک کا آپ کو خیال رکھنا ہے. آپ کے ایمان کا حصہ ہے اور آپ ان کا جتنا خیال رکھیں گے آپ یقین کریں اللہ آپ کا اتنا ہی خیال رکھے گا. بالکل وہ چیزیں آپ کو بالکل بالکل یہ تو گیند کی طرح ہے کہ آپ معاشرے کو جو آپ دیں گے گیند آپ مارتے ہو دیوار پہ تو واپس آتی ہے. تو معاشرے میں جو چیزیں آپ خیر خواہی کی بانٹیں گے ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کو واپس نہ ملے اور بڑھ چڑھ کے ملتی ہیں کیونکہ ہم اپنے حساب سے لوگوں کو دیتے ہیں اللہ اپنی شان کے حساب سے ہمیں دیتا ہے. بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ہمیں اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.